روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاءت نار تمر المدينة فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال إذا كنتم فأطفئوا سرودكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم. رواه أبو داود رحمه الله. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، محترم حاضرین اور طلبہ عزیز، جیسا کہ آپ کو حضرات اساتذہ کرام نے بتلایا ہوگا کہ یہ کتاب مشکوٰۃ المصابیح ہمارے درس نظامی میں بہت بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بے مثال قبولیت عطا فرمائی ہے۔ جو اس کتاب کے مصنفین کی محنت اور ان کے خلوص کی برکت ہے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا ہوگا کہ اس میں جو روایات مرتب انداز میں جمع کی گئی ہیں وہ محی السنہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ خطیب تبریزی رحمہ اللہ تعالی کی مشترکہ محنت ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنہ پہلے لکھی، لیکن اس میں صرف احادیث ذکر کی گئیں، صحابی کا نام اس میں نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کہاں سے لی گئی، صرف جمع حدیث ان کے پیش نظر تھا، اور اس کو انہوں نے 2 فصلوں میں عنوانات لگا کر جمع کیا تھا، اور بلا شبہ وہ بھی ایک اچھا کام تھا۔ لیکن علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست کیا بلکہ حکم پر دوبارہ مصابیح السنہ پر کام کیا، تو ہر حدیث کے ساتھ صحابی کا نام لگایا، اور وہ حدیث کہاں سے لی گئی ہے اس کا بھی حوالہ دے دیا۔ تو اب اس کام کے لیے یقیناً انہیں تمام کتابوں کی مراجع کی مراجعات کرنی پڑی ہوگی، اس لیے اگرچہ اس کی بنیاد مصابیح السنہ ہے، لیکن محنت کے اعتبار سے یہ مستقل تالیف بھی علامہ تبریزی کی کہی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر 5945 روایات ہیں،
جن میں سے 1511 روایات علامہ تبریزی نے بڑھائی ہیں مصابیح السنہ کے اوپر، اور ایک الفصل الثالث قائم کی، اس میں اس عنوان کی مزید روایات اکٹھی کی ہیں۔ جو طالب علم مشکوٰۃ شریف کو اچھی طرح پڑھ لے اور اس کے مباحث کو ذہن نشین کر لے، اس کے لیے دورہ حدیث شریف کافی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مدارس میں مشکوٰۃ شریف پوری پڑھائی جاتی ہے از اول تا آخر، کوئی حدیث بھی نہ چھوٹے۔ پہلے 2 حصوں میں پڑھایا جاتا تھا اسے، جلد اول ایک استاد کے پاس، جلد ثانی دوسرے کے پاس ہوتی تھی، لیکن پورا کرنا تفصیلی مباحث کے ساتھ استاد کے لیے مشکل ہوتا تھا، اس لیے دارالعلوم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ اچھی طرح بحث ہو کر تمام مسائل منقع ہو جائیں، حدیث پر اچھی نظر ہو جائے۔ دورہ حدیث شریف کی جو کتابیں ہیں ان میں تکرار کتابوں کے اعتبار سے بھی ہے کہ وہی بحث بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، اور ایک کتاب کے اندر بھی تکرار ہے۔ بخاری شریف میں تو ایک حدیث 20 جگہ آتی ہے، مگر مشکوٰۃ شریف میں تکرار نہیں ہے۔ یہاں تو جو بھی حدیث آ رہی ہے وہ اپنی جگہ مستقل ہے، اس لیے جو آدمی از اول تا آخر استحضار کے ساتھ اسے پڑھے گا اس کی نظر حدیث کے تمام پہلوؤں پر ہو جائے گی، گوشوں پر ہو جائے گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب میری مشکوٰۃ شریف شروع ہوئی تو والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اب یہ زکریا حدیث شروع کر رہا ہے، مرتے دم تک یہ حدیث ہی میں لگا رہے۔ تو باپ کی دعا تھی اور ہونہار بیٹا تھا، قبولیت کا وقت تھا، وہ ایسی قبول ہوئی وہ دعا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا نے لقب ہی دے دیا شیخ الحدیث کا، کہ جب علی الاطلاق شیخ الحدیث بولا جاتا تھا تو حضرت شیخ ہی مراد ہوتی۔ تو ہمیں بھی یہ جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حدیث کی توفیق دی ہے تو مرتے دم تک یہ دامن چھٹنے نہ پائے۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ کیسے ہوگا، ہم کیسے بنیں گے شیخ الحدیث؟ شیخ الحدیث تو مدرسے میں ایک ہی ہوتا ہے، یا حدیث پڑھانے والے بھی چند ہی ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ مقصد شیخ الحدیث بننا نہیں ہے، مقصد ہے حدیث میں اشتغال۔ اس کے لیے شیخ الحدیث بننا یا استاد حدیث بننا ضروری نہیں، وہ آدمی کی اپنی تڑپ اور شوق پر ہے۔ نہیں بنے آپ استاد حدیث، لیکن آپ پڑھ تو سکتے ہیں، متعلم حدیث تو بن سکتے ہیں، اس میں کس نے روکا ہے؟ طالب حدیث میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عزم اور ارادہ کریں
کہ انشاءاللہ حدیث سے تعلق زندگی بھر برقرار رکھیں گے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب پڑھ لی جائے۔ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ان دورے کی کتابوں میں سے کوئی ایک دو کتاب ذاتی خرید لو اور روزانہ ایک دو صفحہ اس کا پڑھ لیا کرو، سمجھ کے پڑھ لیا کرو، تو اشتغال تو برقرار رہے۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کسی مسجد میں درس حدیث شروع کر دو عوامی، تب بھی برقرار رہے۔ ریاض الصالحین پڑھا دو، الفیۃ الحدیث پڑھا دو، الترغیب و ترہیب پڑھا دو، اشتغال باقی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی توفیق دی ہے تو حدیث کے مضامین لکھو، عام کرو، لوگوں میں پھیلاؤ۔ اللہ توفیق دے تو کتاب ضرورت کے موافق لکھو۔ تو بہرحال یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جس کی تکمیل کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس وبائی دور میں بھی اللہ نے اس کی تکمیل کے اسباب فراہم فرمائے، یہ مزید شکر کی بات۔ تو اس کا جو یہ دوسرا حصہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ کتاب اللباس سے پہلے یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک چوہیا جو چراغ کی بتی ہوتی ہے اسے کھینچ کر لے آئی۔ چوہیا جو ہے یا چوہا یہ شریر جانوروں میں شامل ہے۔ جیسے بڑے جانوروں میں بندر کی عادتیں ہیں، ایسی چھوٹے جانوروں میں چوہوں کی عادتیں ہیں۔ اٹھا پٹک کر دیں گے، کتر دیں گے، کتابوں میں گھس جائیں تو کتابیں خراب کر دیں گے۔ ایسے ہی یہاں پر کہ چراغ جل رہا ہوگا، اس کی بتی پکڑ لی، کھینچ کے لے آئی۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی جو چٹائی تھی جس پر آپ تشریف فرما تھے، وہاں وہ بتی چھوڑ کے بھاگ گئی، جلی ہوئی بتی۔ اس کی وجہ سے آپ کی چٹائی مبارک کا بھی کچھ حصہ جل گیا۔ یہ منظر آپ نے بھی دیکھا اور دیگر صحابہ جو تشریف فرما تھے انہوں نے بھی دیکھا۔ جو فرماتے ہیں جاءت فارۃ تجر الفتیلۃ فألقتها بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الخمرۃ التي كان قاعدا علیها فأحرقت منها مثل موضع الدرہم۔ ایک درہم ایک روپے کے برابر اس نے جلا دیا۔ فقال، تو نبی اکرم علیہ السلام نے موقع محل کی مناسبت سے نصیحت فرمائی کہ اذا نمتم فاطفئوا سرجکم، جب تمہارا سونے کا ارادہ ہو، لیٹنے کا ارادہ ہو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو۔ فإن الشیطان یدل مثل هذه على هذا فیحرقکم، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ اسی طرح کے جانوروں کے دل میں باتیں ڈالتا ہے اور وہ ایسا کام کروا دیتا ہے جس سے تمہارا گھر جل جائے، بدن جل جائے، کپڑے جل جائیں، کیا ہو جائے۔ اس لیے چراغ ہی بجھا دیا کرو، کیونکہ اس زمانے میں روشنی کا ذریعہ کیا تھا؟ چراغ ہی تھا۔
تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری شفقت کا لحاظ فرماتے ہوئے یہ حکم دیا کہ چراغ بجھا کر کے سویا جائے۔ اب زمانہ بدل گیا، اب چراغ جو ہے ڈھونڈنے سے بھی مشکل سے ملے گا ہمارے ہاں غیر مسلموں کے ہاں تو چلتا ہے۔ اب یہ بجلی آ گئی، تو اب اس بجلی بجھانے کا وہ حکم نہیں ہے جو چراغ کے بارے میں، کیونکہ یہاں اندیشہ نہیں ہے کچھ جلنے ولنے۔ ہاں بے ضرورت بجلی نہ جلے، وہ ایک اسراف کا معاملہ ہے، دوسرے پہلو سے اس سے منع کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بڑا گھر ہے، بالکل اندھیرا ہو جائے تو کوئی اچانک اٹھے تو مشکل ہوگی، تو کوئی چھوٹا موٹا بلب جلتا رہے تو لا بأس بھی، اس سے استدلال نہیں، کیونکہ یہ حکم علت کے ساتھ معلول ہے، اور وہ علت ہے اندیشہ احراق، خطرات میں پڑنے کا جو اندیشہ ہے۔ تو بہرحال آپ نے یہ نصیحت اسی مناسبت سے فرمائی، اور دیگر مواقع پر بھی اس طرح کی گفتگو منقول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد یہ آخری حدیثیں ہیں جن پر کتاب کا اختتام ہو رہا ہے، پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المديني رحمه الله تعالى هم أصحاب الحديث. رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث حسن صحيح. اس روایت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اہل شام میں بگاڑ آ جائے تو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں رہے گی۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ گزر چکا ہے خلافت بنو امیہ کے زمانے میں، کیونکہ ان کی حکومت کا جو مستقر تھا وہ ملک شام تھا، اور ان میں بہت سے بگاڑ کی باتیں پیش آئیں جن کی طرف آپ نے احادیث فتن میں اشارہ بھی کر رکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو یہ معاملہ گزر چکا، ایک واقعہ پیش آنا تھا، آ چکا۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہو سکتی ہے تشریح کہ یہ واقعہ پیش آئے گا قیامت کے قریب، چونکہ یہی جو علاقہ ہے ملک شام کا یہی محشر بننے والا ہے، اسی لیے اسے ارض المحشر بھی کہا جاتا ہے۔ تو آخر میں جو انقلابات پیش آئیں گے، تغیرات پیش آئیں گے، ان میں ملک شام کا بگاڑ یہ پوری امت کا یا پوری کائنات کے بگاڑ کا پیش خیمہ ہوگا، واللہ تعالی عالم۔ دوسری بات جو اس حدیث میں فرمائی گئی کہ میری امت میں لا یزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ، کہ میری امت میں ایک جماعت بامراد رہے گی، اللہ کی طرف سے اس کو مدد حاصل رہے گی، اور جو انہیں ذلیل کرنا چاہے گا اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، قیامت تک یہ جماعت باقی رہنے والی ہے۔ اور قیامت سے قرب قیامت مراد ہے، عین قیامت مراد نہیں ہے۔
اور یہ بھی علماء نے فرمایا کہ منصورین سے حصی نصرت ہی مقصود نہیں ہے، یعنی غلبہ حکومت کے اعتبار سے یا مادی طاقتوں کے اعتبار سے، بلکہ یہ منصورین ہیں بے اعتبار قوت دلیل کے، کہ ان کی بات جو ہوگی دلیل سے توڑی نہیں جا سکے گی، یہ ہے مطلب منصورین کا۔ چنانچہ یہ بات کسی حکومت پر یا مادی طاقت پر منحصر نہیں ہے۔ اہل حق کے پاس اپنے موقف کی جو دلائل ہیں، جو براہین ہیں، انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، قیامت تک ان کا کوئی ایسا جواب نہیں دیا جا سکتا جس سے وہ نیچے رہ جائیں یا ان کی بات نیچی رہ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ہمارا دین اصلی شکل و صورت میں، بالکل اصلی شکل و صورت میں جس طرح نازل ہوا قیامت تک ضرور باقی رہے گا۔ بدعات، خرافات، رسومات، الحاد، تمام تحریکات کتنی بھی چل جائیں، کتنی بھی اپنے ایڑی سے چوٹی تک کے زور لگا لیں، لیکن دین حق کبھی بھی پوری طرح ختم ہو جائے ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف پوری طرح وضاحت کرتی ہے۔ اب یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ اس طائفہ منصورہ کا مصداق کون ہے؟ تو اس بارے میں حضرت نے یہ علامہ علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول نقل کیا ہے، ہم اصحاب الحدیث، یعنی حضرات محدثین اس کے مصداق۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ محدثین ہی پر انحصار نہیں ہے، فقہا بھی اس میں شامل ہیں، دعات اور واعظین بھی کیا ہیں اس کے اندر شامل ہیں، اور دیگر علمی مشاغل میں، دعوتی مشاغل میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اصل چیز ہے صحیح عقیدہ، صحیح عمل، جو اس پر باقی رہے گا وہ طائفہ منصورہ میں شامل ہوگا۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي رحمهم الله. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے درگزر فرما دیا ہے خطا کو اور بھول چوک کو، اور جس پر انہیں مجبور کر دیا جائے تو اس کا تعلق آخرت کے مواخذے سے ہے کہ اگر بھول چوک سے کوئی بات ہو جائے، خطا ہو جائے، یا کوئی آدمی مجبور ہو جائے اور وہ عمل کرنا پڑ جائے جو غلط عمل ہے، تو انشاءاللہ آخرت میں اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، مجبوری ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کے احکامات اپنی جگہ طے شدہ ہیں۔ مثلاً غلطی سے کلی کرتے ہوئے روزے کی حالت میں پانی چلا گیا حلق میں، تو یہ نہیں کہنا کہ بھئی ہم نے تو حدیث پڑھی ہے، درگزر ہے، لہذا روزہ ووزہ نہیں ٹوٹا، برقرار ہے، ٹوٹ جائے گا، وہ حکم شرعی ہے۔ ہاں بھولے سے کھانا کھا لیا تب نہیں ٹوٹے گا، خطا پر ٹوٹ جائے گا۔ یا مثال کے طور پر کسی شکاری نے
شکار سمجھ کر نشانہ لگایا اور گولی چلا دی۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہرن پانی پی رہا ہے دریا کے کنارے، گولی چلا دی۔ اب جو گیا اٹھانے کے لیے تو پتہ چلا دھوبی مرا پڑا ہے، انسان مر گیا۔ نشانہ لگایا تھا کسی اور چیز پر، لگ گیا کسی اور پر، خطا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو دیت لازم ہوگی۔ کیوں تم نے پوری طرح دیکھا نہیں؟ قتل خطا کے احکام کیا ہوں گے؟ جاری ہوں گے؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تجاوزہ۔ ایسے ہی نماز میں بھول چوک ہو جائے، اتحیات 2 مرتبہ پڑھ دی، یا اور کوئی سہو ہو گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نہیں کیا تو نماز دہرانی پڑے گی۔ تو دنیاوی احکامات میں علی الاطلاق درگزر نہیں ہے۔ ہاں انشاءاللہ آخرت میں اس پر کیا ہے؟ مواخذہ نہیں۔ اسی طرح جبر و اکراہ کے مسائل مستقل ہیں، اس پر ایک مستقل باب فقہ میں آتا ہے، کن چیزوں میں جبر معتبر ہے، کن میں معتبر نہیں ہے، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، وہ سب تفصیلات۔ اس لیے یہاں یہ پہلو پیش نظر ہو کہ یہ گفتگو اخروی مواخذے کے بارے میں چل رہی ہے۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي رحمهم الله. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود ایک آیت مبارکہ کی تفسیر فرما رہے ہیں، اور وہ آیت یہ ہے: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کیا گیا ہے۔ اور بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مخلوق اور لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ لام سے یہ مطلب نکالتے ہیں تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ نافعیت بھی شریعت میں کیا ہے؟ مطلوب ہے، اچھا ہے۔ تو آپ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ انتم تتمون 70 امتاً، کہ تم 70 امتوں کی تکمیل کرنے والے ہو۔ اب یہ بحث ہوئی کہ بھئی یہ 70 کون سی ہیں، گنو، تو گنتی کسی کے قابو میں نہیں آئی، تو بڑھ گئی یا گھٹ گئی۔ حتمی طور پر 70 کی تعیین بہت مشکل ہے، اس لیے زیادہ تر شارحین نے فرمایا کہ بھئی چکر میں نہ پڑو، بلکہ یوں کہو کہ 70 سے تکثیر مراد ہے، یعنی بہت سی امتیں بھیجی گئیں، ان سب کا اختتام اور ان کی تکمیل امت محمدیہ پر ہوئی۔ اور یہ محاورے کے اعتبار سے کوئی غلط بھی نہیں، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں بھئی 70 مرتبہ تم سے کہہ دیا، تو کیا واقعی 70 مرتبہ ہی کہا جاتا ہے؟ مراد بار بار کہہ دیا۔ ایسے یہاں پر بھی ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں بہت سی امتیں تم سے پہلے آ چکی ہیں، کثیر تعداد میں، تم آخری امت
سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کی امت خاتم الامم ہے۔ اور پھر اس کی فضیلت بتلائی، فرمایا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، تم اللہ کی نظر میں سب سے بہتر، سب سے باعزت ہو، سب سے بہتر، سب سے باعزت۔ اور اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے امت محمدیہ پر کہ جو اجر و ثواب پہلی امتوں کے لیے لمبی لمبی عمروں میں بھی حاصل ہونا مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے مختصر عمر کے باوجود اس سے زیادہ اجر و ثواب کے اسباب پیدا فرما دیے۔ اس کی ایک کھلی ہوئی مثال شب قدر ہے۔ شب قدر میں ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر ہے، اور 10 سال کسی کو شب قدر مل جائے تو بتائیے 830 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ 20 سال مل جائے تو 1660 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ 30 سال شب قدر مل جائے 2490 سال کی عبادت کا کیا؟ یہ ایک رات کی بات ہے صرف۔ اور جو آدمی مستقل نمازوں کا پابند ہو، تلاوت کا پابند ہو، کار خیر کا پابند ہو تو پتہ نہیں کہاں پہنچے گا وہ۔ اور جنت کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ 2/3 جنت کی آبادی امت محمدیہ سے ہے۔ کتنی بڑی شرف اور فضیلت کی بات۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قدردانی کب ہوگی؟ جب ہم اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں، خالی بس خوشی ہوتے نہ رہیں۔ وہ ذمہ داری اسی آیت میں آگے بتلائی گئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اچھائیوں کو پھیلاؤ، برائیوں کو مٹاؤ، ایمان رکھو، لوہا لاٹ۔ یہ تمہاری اصل کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ تب سمجھا جائے گا کہ تم اس نعمت کی کیا کر رہے ہو؟ قدر کر رہے ہو۔ حضرت علامہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو آخر میں لا کر کے ختم کرتے کرتے ہماری ذمہ داری یاد دلا دی۔ یہ عزم اور ارادہ کرو کہ خیر امت ہونے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری لائن بھی پڑھ لو بھائی۔ قال مؤلف الكتاب رحمه الله شكر الله سعيه وأتم عليه نعمته قد وقع الفرق بجميع الأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم آخر يوم الجمعة من رمضان عند رؤية هلال شوال سنة 37 و700 بحمد الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ 737 ہجری اور عید کے دن گویا رؤیت ہلالی شوال، یہ عید جیسی خوشی والی نعمت حاصل ہوئی، اس کتاب کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالی مصنفین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایتیں مروی ہیں ان سب کے لیے بھی رفع درجات کے فیصلے فرمائے کہ وہ ذریعہ بنے اس عظیم علم کو ہم تک پہنچانے کا، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہی کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الہ العالمین اس مجلس کو بے حد قبول فرما، احادیث شریفہ کے اس مبارک مجموعے کی تکمیل کو قبول فرما، اور جن طلباء نے اس کتاب کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، کتاب کی برکات سے انہیں پوری طرح مالا مال فرما۔ جن حضرات اساتذہ نے اس کتاب کو پڑھایا ہے، الہ العالمین ان کے درس کو قبول فرما، ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو زندگی کے آخری لمحات تک علم دین سے، بالخصوص احادیث شریفہ سے اشتغال نصیب فرما۔ الہ العالمین بے شک آپ کا دین اور آپ کا علم ہم جیسوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم بہرحال محتاج ہیں۔ الہ العالمین ہماری کوتاہیوں کی طرف نظر مت فرمائیے، بلکہ جس طرح آپ نے استحقاق کے بغیر نعمتوں سے نوازا ہے، الہ العالمین اسی طرح آئندہ بھی نوازتے رہیے۔ پروردگار عالم آپ ہماری طرف سے نظر مت پھیر لیجئے، بلکہ ایک رحمت اور نظر کرم ہمارے اوپر ہمیشہ برقرار رکھیے۔ الہ العالمین ہم کمزور اور ناتواں اور محتاج ہیں، انتہائی نافرمانیوں میں ہمارے اوقات گزرے ہیں۔ الہ العالمین لوگوں کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، آپ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ پروردگار عالم جس طرح آپ نے اب تک ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا، الہ العالمین یہاں بھی اور وہاں بھی ہمارے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیے گا۔ الہ العالمین ہر خیر جو پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہے وہ سب ہمیں بھی عطا فرمائیے، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین اس مدرسے میں ہر طرح کی خیر برکت مقدر فرمائیے، طلباء، اساتذہ، معاونین، منتظمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائیے۔ الہ العالمین جہاں بھی جس انداز میں بھی دین کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں ان سب کو قبول فرمائیے، تمام دینی اداروں، جماعتوں، تنظیموں اور ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرمائیے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرمائیے، حق و غلبہ عطا فرمائیے، دشمنوں کی شرارت سے، حاسدین کے حسد سے، غیروں کی شماتت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، دارین کی عافیت سے سرفراز فرمائیے۔ ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔